السلام علیکم۔ اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا غلام احفظ اللہ یحفظک او کما قال علیہ السلام۔ مسلمان کی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیمت ہے وہ اس کے کردار کی وجہ سے، اور انسان کے کردار کا اس کی تنہائی میں پتہ چلتا ہے۔ اگر انسان کی اپنی تنہائی پاک ہے گناہوں کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی نا کردار پر ہے۔ اگر انسان کی تنہائی پاک نہیں ہے دوسروں کے سامنے چاہے وہ جیسا بھی ہے، انسان کی اگر تنہائی پاک نہیں ہے دوسروں کے سامنے اس کا حلیت جیسا بھی ہے اللہ کی ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج کا تو خصوصاً موبائل کا وقت ہے تو ہر بندے کی جیب میں وہ جو کچھ دیکھنا چاہے بڑی آسانی سے فیصلہ ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے۔ اب ایک بندہ تنہائی میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اس کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں تو یہ بندہ پاک کردار ہے، اس بندے کی کردار کی ہے۔ اور خدا نہ خاصہ میں پہلے صف میں نماز پڑھتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، جماعت کے ساتھ بھی جاتا ہوں، لیکن جہاں نگاہ جھکانے کا معاملہ آتا ہے وہاں میں نگاہ جھکاتا ہی نہیں ہوں۔ جہاں جھوٹ بولنے سے بچنے کا وقت آتا ہے وہاں میں جھوٹ بول دیتا ہوں۔ جہاں بھی بچوں سے اخلاق کا وقت آتا ہے وہاں میرے اخلاق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، کہ غصہ مت کر۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایمان والے کو کوئی حکم دے اور ایمان والے کو حکم پورا نہ کرے یہ تو سوچے نہیں جا سکتا۔ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول حکم دے، اچھا ہمارا غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے، اپنے سے کمزور پہ غصہ بڑی جلدی نکلتا ہے، اپنے سے طاقتور کے سامنے ہمارے کام نہیں چلتے، ہوتا ہے ایسے۔ اگر غصہ ہے تو غصہ تو ہر جگہ بندے کو ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمارے گھر ایک رشتہ دار اور فوت ہو گئے، عشاء کے بعد جنازہ تھا تو میں رات کو گیا قبرستان دفن کرتے ہوئے، تو قبر نا ویسے قبرستان میں بندے کو جانا چاہیے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے بندہ سوچے کہ یہ آج قبروں میں پڑے ہیں، کسی وقت میں بھی آؤں گا، میں بھی ایسے قبر میں لیٹا پڑوں گا، ایک وقت تو آنے والا ہے۔ آج لوگ خصوصاً جب ہم رات کو رضائی میں سوتے ہیں لحاف میں، آپ تھوڑا سا یہ منظر سوچیں کہ ایک وقت ایسے میں نے قبر میں بھی لیٹے ہوتے ہیں، قبر میں بھی میں نے لیٹا ہوتا ہے۔ جس کو موت کا استعداد ہو جائے گا وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ تو رات کو ان کو دفن کرنے کے لیے گئے تو ان کو قبر کے اندر دفن کیا، اس کے بعد اوپر سلیب نہیں لگاتے سیمنٹ کی وہ لگائے، پھر وہ شاور لگا کے جب اینٹیں رکھ دی تو میرا دل نہ ایسے دیکھ اچانک ڈر گیا۔ میں نے کہا اب اس عورت کا باہر کی دنیا سے سارا رابطہ کٹ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک بھرپور مجمع تھا، اچھا پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کروں، اللہ کے رسول کو ناراض کروں، ہم کہتے ہیں ایسے، ہم دین پہ کیوں نہیں چلتے؟ کیا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا میں کیا سامنا کروں گا؟ تو میرے دل میں صبح ایک ویسے خیال آیا کہ دیکھیں اب اس عورت کا رابطہ لوگوں سے کٹ گیا، صرف اللہ ہے اور یہ عورت کی ذات ہے۔ اب اگر اللہ نے پوچھ لیا وہ لوگ کہاں گئے جن کے تو نے میرے دین کو چھوڑا تو کیا جواب دیں گے؟ میرے دل میں ایسے ڈر گیا، رات کو میرے دل میں خوف سارا، ابھی تک اثر ہے اس
ایک آدمی وہاں سے 1000 یا 2000 یا 10,000 کلومیٹر دور رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور کا درد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ظاہری زندگی آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، وہ بندہ حقیقت میں اللہ کے قریب ہے۔ تو دیکھیں ہم دھوکے میں نہ رہیں، ہم اپنے کردار کو پاک کریں۔ ایک عالم صاحب فرمانے لگے کہ کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ میں پل صراط پہ، پل صراط نہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے وہ کیا چیز ہے، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے ایک آگ جلاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے، چھوٹا بچہ ہے نا، آپ اس کو آگ سے روکتے ہیں، وہ بچہ نہیں رکتا، ایک دفعہ وہ گرم آگ میں انگلی ڈال دینا، پھر وہ کبھی جاتا ہی نہیں قریب اس کی، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، حق و یقین اس کے پاس آ گیا۔ ایسے ہم لوگوں نے پل صراط کا علم ہے، جب وہ منظر سامنے آئے گا تو بڑی ہی اس وقت عجیب صورتحال، بڑی عجیب صورتحال۔ تو کسی نے دیکھنا ہو کہ میں پل صراط سے پار کر جاؤں گا یا میں پل صراط سے پھسل جاؤں گا، ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں، ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثلا جس آدمی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی مبارک شریعت کے مطابق ہے، جب بھی کہیں دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو دنیا کو پیچھے کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اوپر کرتا ہے، یہ بندہ اس چیز کی نشانی ہے، کل یہ پل صراط کو پار کر دے گا۔ اور جو بندہ ہر لمحہ دنیا کو آگے کرتا ہے، دنیا کی محبت کو آگے کرتا ہے، دنیا کے لوگوں کو آگے کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پیچھے کرتا ہے، مول صاحب دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ ایک عام محاورہ ہے، مول صاحب دین میں اتنی سختی نہیں ہے۔ بھائی اگر اتنا ہی دین ہمارا سستا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے پہاڑوں میں پتھر نہ رکھتے۔ اگر دین اتنا ہی ہمارا ہے، اللہ نے ایسے معاف کر دینا ہے، اللہ نے یعنی نیک افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں مومن، ایمان والا، بعمل اور فاسق کو دونوں کو برابر کر سکتا ہوں، لا یستوون، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم لوگوں کو تو چکر دے سکتے ہیں، 2 نمبر بزرگی سے باتیں کر کے، اچھا بیان کر کے، اللہ کو تو ہم چکر نہیں دے سکتے۔ اللہ کے سامنے تو میرا کردار ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ کیا کہتے ہیں، میں اس کو کافی ہو گیا، میں اس کو کافی ہو گیا۔ آج کل عمومی طور پہ دین سے ناسمجھی کی وجہ سے ہمارے یہاں دیندار مجلسوں میں بھی، عام مجلسوں میں ایک بات چل رہی ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، پتہ نا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، حکومت نے یہ کر دی ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ مہنگائی حکومت کرتی ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ مہنگائی حکومت کرتی ہے یا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے مہنگائی ہوتی ہے۔ ان اللہ هو المستعان، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میرے بندو چیزوں کے ریٹ میں طے کرتا ہوں، آٹا مہنگا میں کرتا ہوں، چینی مہنگا میں کرتا ہوں، پیٹرول کو میں سستا کرتا ہوں، سب کچھ جب اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم غلط جملے کیوں بولتے ہیں؟ اچھا اگر مہنگائی، مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا بچپن سے، تو میں بچپن سے یہ سن رہا ہوں کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ اس چیز کے گواہ ہوں گے بچپن سے، یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ کبھی ہم نے سنا کہ یہ زمانہ سستا ہے؟ اچھا اس مہنگائی کے باوجود آپ دیکھیں معیار زندگی بلند ہوا ہے، کم ہوا ہے؟ کتنی نعمتیں ہمارے گھروں میں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، سڑکوں پہ گاڑیاں زیادہ آ گئی ہیں، مہنگائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مہنگائی کا آٹا 1 کروڑ روپے من ہو جائے، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کے منہ تک پہنچے گا لقمہ، آپ کے بچوں کے منہ تک وہ لقمہ پہنچے گا۔ لہذا اس غلط گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ میری اگر آمدن کم ہے، یا اللہ اس مہنگائی کی شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے برکت مانگے، اللہ جب برکت دے گے چاہے جتنی مرضی مہنگائی ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلب اجله، کہ انسان کو اس کی روزی ایسے ڈھونڈ کے ملتی ہے جیسے انسان کی موت اس کو ملتی ہے۔ موت سے کوئی بچا آج، انسان کی روزی بھی اس تک پہنچے گی۔ ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک والدہ اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی کہ بیٹا آپ کے مقدر میں ہے، وہ ہر حال میں آپ تک پہنچے گا۔ بچہ نہ سمجھتا کہنے لگا امی اگر میں نہ کھاؤں پھر بھی آئے گا۔ والدہ نے کہا کہ اللہ نے وہ نصیب لکھا ہے، اللہ پھر بھی کھلائیں گے۔ وہ کہنے لگا امی جی آج میں کھانا نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں میرا نصیب کیسے آ جائے۔ تو سارا دن والدہ کہتے رہی، اس نے رات تک کھانا نہیں کھایا۔ رات کو بچہ گھر کے باہر ایک درخت تھا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، تو کہنے لگا میں دیکھتا ہوں میرا مقدر میرے تک کیسے آتا ہے۔ اس درخت کے نیچے والدہ نے اچھا کھانا پکا کے نیچے رکھ دیا کہ بچہ ہے جذبات میں، رات کو بھوک لگے گی، خوشبو کی وجہ سے میں کھانا کھا لے گا۔ اب
बच्चे दरख्त पे बैठे हैं, ये कह रहे कि मैं अपना मुकद्दर नहीं खाता, लेकिन अल्लाह ने जो चीज लिखी है वो पहुंच के देगी। उस दरख्त के नीचे चोर आया करते थे, अपना सामान तकसीम किए करते। चोर आए रात को उनका देखा नीचे खाना पका पड़े, कहने लगे लगता है किसी को हमारा पता चल गया कि हम यहाँ माल तकसीम करते हैं, तो खाने में नशा मिला के रखा है, हम खाएंगे बेहोश हो जाएंगे, वो हमारा माल लेके चला जाएगा। तो कहने लगे ढूंढो उसको, कौन है ये कि करीबी है। जब छोड़ डाला तो बच्चे था, बच्चे डर के हमारे आवाज निकल गई उसकी, तो उनको पता चल गया, उन्होंने नीचे उतारा बच्चे को, कहने लगे कि खाना खा, कहता मैं तो नहीं खाता। उन्होंने पिटाई की खूब और खिलाया, कहता वाकई अल्लाह मार के खिलाते, अल्लाह वाकई पिटाई करके खिलाते। हम इस धोखे में ना रहे कि मेरे, अच्छा हम इस धोखे में कि मैं भी अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मेरे बच्चे, वो भाई हम अपने बच्चों को नहीं पाल रहे, वो तो अल्लाह की जात है खिलाते, वो तो अल्लाह की महंगाई की वजह से हमारे अपने को हम तो अपने हालात नहीं ठीक कर सकते, अपने बच्चों को कैसे करें। तो इसलिए आज के बाद इसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई मसला है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह से बरकत मांगी। जब गज़वा खंदक हुआ आपने बातें की जब सुने, देखिए बरकत किसे कहते हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इस्लाम को देखा, भूख की वजह से पेट मुबारक में पत्थर बांधे हुए। अच्छा मेरी उम्र तकरीबन 35 साल से ज्यादा है, आप में से 60 साल के भी बैठे होंगे। आज तक आप बताएं कि कोई ऐसी नौबत आई कि भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधने पड़े हैं? हमारे यहाँ बात मैं गरीब हूँ, ये अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है। देखिए अपने आप को गरीब कहना, हम क्या कहते हैं कि मेरा गरीब खाना है, तशरीफ ले आएगी गरीब खाना। भाई अल्लाह ने घर दिए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर ही नहीं है, आप उनसे पूछ भी तो देखिए कितनी बड़ी नेमत आपके पास है। यूं कहना कि मैं गरीब हूँ, शरअन गरीब वो आदमी है जिसके घर में 3 दिन से खाने की कोई चीज ना हो, उसके बच्चे भी भूखे बैठे हों और घर में कोई ऐसी चीज भी ना हो कि जिसको वो बेच के अपने बच्चों को खिला सके। 3 दिन से फाका है, ये बंदा गरीब है। जिस हमारे घरों में तो 10-10 सूट पड़े हैं, 7 की गंदुम पड़ी है, गाड़ी खड़ी है, सवारी भी है, गरीब से गरीब बंदे के पास मोटरसाइकिल है, फिर भी यूं कहना कि हम तो गरीब हैं, कि गरीब लोग हैं। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर आप जो चीजें मैंने आपको दी हैं, अच्छा आपका क्या ख्याल है अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं, किसी को ज्यादा दी हैं, किसी को कम दी हैं, तो ये अल्लाह के इल्म में नहीं रहा, या अल्लाह को पता नहीं था कि इसको जो चीज मैंने उसको ज्यादा दी है मैं इसको दे देता। क्या मोमिन क्या होता है, हर हाल में अपने रब के फैसले पे राजी है। दुआ भी है, अल्लाहुम्मा क़न्नि'नी बिमा रज़क़तनी, या अल्लाह तूने जो मुझे रोज़ी दी है मुझे उसके ऊपर तू करार दे, तू मुझे उसके ऊपर करार दे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, भूख की वजह से असहार थे, कमजोरी के, तो गए बेगम से पूछा कुछ खाने को है, उसने कहा बकरी का बच्चा है, कुछ जो पड़े 1 साल के करीब, 7 दिन में 3.5 किलो होते। तो उसने वो बेगम ने कहा आला से मेरे बच्चे को ज़िबा कर दें और मैं साग जो उसको आटा पीस के मैं आटा गूंथती हूँ, आप अल्लाह के रसूल से कहे कि इतना सा खाना है, आप तशरीफ ले उस साहबा को साथ ले। जाबिर बिन अब्दुल्लाह गया, या रसूल अल्लाह हमारे घर आप तशरीफ ले, कुछ खाना खा लें। अब अल्लाह के रसूल, अच्छा 3.5 किलो आटा कितने बंदे खा लेंगे? बकरी के बच्चे में से कितना गोश्त निकलता है? 4 किलो निकल आएगा, 4 किलो निकल आएगा। 4 किलो गोश्त और 4 किलो आटा आप मिसाल ले लें, तो ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 बंदे खा लेंगे। तो गज़वा खंदक में तकरीबन 1400 अफराद थे, उस वक्त 1400 अफराद थे। अल्लाह के रसूल ने ऐलान करवाया मफ़हूम में कि भाई अहले खंदक जाबिर के घर में दावत है, सब चलो। अगर जाबिर ने ये सुना तो परेशान होकर भागे बेगम के पास कि अल्लाह के रसूल तो सबको लेके आ गए। तो बीवी ने क्या कहा कि हुजूर को बता दिया तो कि खाना इतना है, आप कहते बता दिए तो कहने लगे फिर टेंशन ना लो, फिर परेशान ना हो। आपने सब तशरीफ लेकर आए, सालन के पास, रोटी के पास दुआ दी, बरकत की और फरमाया खिलाना शुरू करो। सहाबा आते रहे, जमात की जमात खाते रहे, 1400 के करीब अफराद ने खाना खा लिया। सालन भी बचा हुआ था, रोटी भी बची, सालन भी बचा हुआ था, रोटी भी बची हुई थी। देखिए इसको कहते हैं बरकत, और बरकत अल्लाह के नाफरमान बंदे में नहीं आती, बरकत अल्लाह के नाफरमान बंदे में नहीं आती। हमारे हमसाए थे, हुकूमत की अभी भी है, अब उनकी ज्यादा तरक्की हो गई है। देखें जब दिल पे अल्लाह गुर्बत डाल देते हैं ना, गुर्बत, चाहे उसका बैंक बैलेंस जितना भी हो वो बंदा परेशान ही होगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही होगी। वो मेरे से ना मसाइल वगैरह पूछते, एक दिन मेरे से मसला पूछने लगे, बोल साहब
میں پہلے ان کے دوسرا واقعہ سنا تھوڑا آپ کو سمجھ آئے معاشرے میں. اچھا یہ نام تو ان کے حقیقت میں یہ بات میرے کو بھی فٹ ہے, آپ کو بھی فٹ ہے. ان کا نا بڑا گھر, ہم ان کے گھر کو دیکھا کرتے تھے, بھی بڑے مالدار ہیں, گاڑی مہنگی چیزیں, سارے لوگ ان کو دیکھتے. ایک دن مجھے کہنے لگے نبی صاحب یار یہ بھی کیا زندگی ہے, اس طرح کا گھر, یہ پرانی گاڑی, یہ چیزیں, بڑا گھر ہوتا, کوئی بڑی چیز ہوتی. تو میں نے دن ہی دن میں سوچنے لگا کہ لوگ ان کے اوپر رش کرتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر, اتنی بڑی چیزیں, لیکن یہ اللہ کے اوپر راضی نہیں ہے. دل اللہ نے ویسے غریب رکھو, جو ایک غریب ریڈی والے کا دل ہے وہی دل اللہ نے بنایا. پھر کہنے لگے کہ مولوی صاحب کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ رشوت لینا حرام ہو جائے, کوئی ایسا راستہ بتائیں, کیونکہ نا خراجات زیادہ ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹھاٹ پھاٹ کے ساتھ رہیں. تو انہوں نے بڑے راستے ڈھونڈے کہ کسی طریقے سے رشوت حلال ہو جائے, لیکن وہ تو ہے ہی حلال, وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے آج سے نیت کریں, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے یا اللہ ہم تیرے اوپر راضی, یا اللہ ہم تیرے اوپر راضی. مجھے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک بھائی بتانے لگے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد اگر لیٹ جائیں نا, جو انہوں نے کھانا کھایا ہوتا ہے منہ کے راستے سے باہر نکل آتے ہیں, جو کھانا کھایا ہوتا ہے منہ کے راستے سے باہر نکل آتے ہیں. اچھا ہم سوچیں ہمارا کھانا ٹھیک ہضم ہو رہا ہے, گھر میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, گرم پانی موجود ہے, پھر بھی اگر ہم اللہ کے سامنے گلا کریں تو یہ ظلم نہیں, ظلم نہیں. اچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا آتا ہے, فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنہ, کہ جتنی عورتیں بھی جنت میں جائیں گی ان سب کی جو سردارنی ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اور ان کے بیٹوں کو کیا مقام ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, کہ جتنے بھی نوجوان جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے. پتہ ہے آپ کو, اچھا اتنا بڑا درجہ ایک عورت کا کہ بیٹے بھی عام دنیا کے سردار نہیں. ہمارے یہاں جو ملتان کا بڑا افسر ہے ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں, اور اللہ کے سامنے تو پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں. جو جنت ملنے والی ہے, میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا, مفہوم آپ چھوٹا سا بتاتا ہوں, چھوٹا سا نقشہ. ان ادنى اهل الجنه ينظر الى ملكه الف سنه, کہ جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت دیں گے کہ 2000 سال تک صرف جنت دیکھتا رہے گا. 2000 سال تک صرف جنت کو دیکھتا رہے گا. اس کا جو کھانا آئے گا, ایک وقت کا کھانا, سونے چاندی کی ڈشیں ہوں گی, ایک وقت میں 300 قسم کا کھانا آئے گا. جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا, سب سے چھوٹا جنتی. اور جو بڑا ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ نہ کسی دماغ میں اس کا خیال گزرا ہے, نہ کوئی دل اس کے بارے میں گمان کر سکتے کہ وہ اللہ نے کیا ہے کچھ چھپا کے رکھی. اور اچھا اتنی بڑی جنت, اور یہ حضرات ان کے سردار, یہ حضرات سردار تو سب سے اونچا ہوتا ہے نا, سردار تو سب سے اونچا ہوتا ہے. اچھا اس سردار کے گھر کی حالت دیکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آتا ہے کہ گھر میں اتنی غربت تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ میں سے کیا کرتی تھی. پڑھا نا, گھر میں خود جھاڑو لگایا کرتی تھی. باہر سے پانی کا, جیسے آج کل ہم فلٹر کا پانی بھر کے لاتے ہیں پینے کے لیے, ہمارے گھر ہماری کوئی عورت تو نہیں جاتی, لیکن دیکھیں اللہ کا نظام. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمڑے کے مشکیزے میں باہر سے پینے کا پانی لاتی تھی, جس کی وجہ سے سینے مبارک میں نشان پڑ چکا تھا. گھر میں کام کرنے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے, اور بعض اوقات حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے روتے تھے. اور دیکھیں پھر بھی اللہ کے سامنے گلا نہیں, پھر بھی اللہ کے سامنے گلا نہیں. ہمارے بچے تو, مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے روئے ہوں. ویسے رونا ایک الگ بات ہے, اس وجہ سے رونا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں کھلا نہیں سکتا, تو پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں, ظلم. تو دیکھیں اللہ سے توفیق مانگیں, یا اللہ تم نے جو نعمتیں دی ہیں ہم ان کے اوپر شکر کی توفیق. اچھا اور جو انسان کی قیمت ہے, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ انسان کی قیمت ظاہری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے, انسان کی قیمت اس کے کردار کی وجہ سے. اور کیا آتا ہے, اے ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, اگر تو اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ تیرے دل سے ہر چیز کا خوف نکال دے. اور ابن آدم پہ وہی چیز مسلط کی جاتی ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں. اگر آپ, ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں, ہماری بہادر مائیں بچوں کو چوہے سے ڈراتی ہے, بلیوں سے ڈراتی ہے. یہ بہادر قوم تیار ہوتی ہے کہ وہ بیٹا چوہا آ گئی, بلی آ گئی ہے. لیکن مسلمان بچے چوہے بلی سے ڈر رہے ہیں, کتنی شرم کی بات ہے. اور کیا آتا ہے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جب جنگ ہوئی, آگے غسانی قبیلہ تھا عیسائیوں کا, 60,000 بندے تھے.
اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ظاہری چیزوں کی کمی ہے، ہم اس لیے مرعوب ہیں. ربع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت مختصر ہے، اس سے پہلے مغیرہ بن شعبہ گیا کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا. اچھا ایک بادشاہ کا بڑا دبدبہ ہوتا ہے. مغیرہ بن شعبہ کسرا کے دربار میں پہنچے، اس نے ان کو مرعوب کرنے کے لیے بڑا مال باہر کیا. انہوں نے کوئی مال سے اثر نہیں کیا، سادے کپڑے، کمزور گھوڑا اور بڑے دبدبے کے ساتھ دعوت دی، اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا اور ساتھ ہی کہا اگر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو پھر دو ذلت کی چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرو. بادشاہ کے سامنے یوں کہنا کہ اگر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو دو ذلت کی چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا ہمیں جزیہ دے دو، یا ہمیں جزیہ دے دو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو، جنگ کے لیے. تو یزدجرد وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو کس کو کہہ رہی ہے بات، یہ تو مجھے کہہ رہا ہے یہ بات کہ میں تمہیں ٹیکس دے دوں تم لوگ بھوکے لگے. تو یزدجرد آگے سے کیا مغیرہ بن شعبہ نے کہا ہاں میں تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے کہہ رہا ہوں. اچھا ایک حکومت کے سامنے ایسی گفتگو کرنا یہ دل میں ایمانی بات کروا سکتے ہیں، کوئی ظاہر چیز نہیں تھی. ہم کسی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم تو لوگوں کے عمل سے اثر لیں. آج سے آپ نیت کریں، اللہ سے دعا مانگیں یا اللہ ہم دنیا کی ظاہری چیزوں سے بھی متاثر ہونے سے بچا. انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، انسان کی قیمت اندر کے عمل کی وجہ سے. پھر دوسرا کیا، ربع بن عامر گئے تو کسرا یزدجرد نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے رستم کو لشکر دے کے بھیجا. اچھا لشکر کتنا تھا؟ 1,20,000 سپاہی تھے، بیچ میں ہاتھی تھے. ہاتھی اس وقت بڑی خوفناک چیز تھی، 33 ہاتھی تھے. اور آگے سے مسلمان کتنے تھے؟ صرف 8,000. مسلمان کتنے تھے؟ صرف 8,000. ربع بن عامر جب گئے اس کے دربار میں تو کہنے لگے کہ تم دریائے دجلہ کا راستہ میں کہ تم ہمارے پاس لڑنے کے لیے آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے تمہارے پاس ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں ہم آئیں گے. جب یہ لڑنے کے لیے گئے 80,000 کا لشکر کیا، 40,000 کے پیچھے تھا، 8,000 مسلمانوں نے مار پیٹ کے بھگا دیا، مار پیٹ کے بھگا دیا اور پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا. دیکھیں آج جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں. ان کی پریشانی کی ہم کہتے ہیں کہ اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے. کسی کی سازش کچھ نہیں کر سکتی جب تک میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے. کوئی بندہ ہمارا ایک بات بھی نہیں بول سکتا. ابراہیم علیہ السلام پوری حکومت ان کے خلاف، گھر والے کے خلاف، انتظامیہ کے خلاف، محلے والے کے خلاف، رسیوں سے باندھ کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا. آگ میں ایک بار جلایا، اسی آگ میں سے اللہ نے اسی کو گلزار بنا دیا. مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ اگر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا معاملہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کے ایک بال کے برابر بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتے. تو آج سے نیت کریں ہم سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی، ہم معاشرے کے نہیں ہیں، ہم رسم و رواج کے نہیں ہیں. جو میرا اللہ کہے گا، جو میرے نبی کی سنت کہے گی، میری جان اس کے اوپر خرچ ہوگی، میرا مال اس کے اوپر خرچ ہوگا. پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی. آپ اکیلے ہوں گے، مقابلے میں پوری دنیا ہوگی، اللہ کو غالب کرے گی. اور خدا نہ خاصہ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ جگہ جگہ جوتے مروائیں گے، گھر کے بچے بھی جوتے ماریں گے. تو اس لیے سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ایک تو توبہ کریں انشاءاللہ کہ اللہ جو پیچھے ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ نے معاف کر. اور آج سے فیصلہ کریں انشاءاللہ ہم آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی سیکھ کے اس کے اوپر عمل کریں. اس کے لیے اللہ نے کیسا پھر مدرسہ بنایا جماعتوں کی شکل میں، آپ اللہ کے راستے میں جائیں، جماعت میں وقت لگائیں. اس کے بعد دیکھیں آپ کے اندر کیسے عمل کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.